آپ آرام سے شروع کریں، پہلے اپنا تعارف دے دیں، پھر جو پہلا سوال آپ نے السلام سوچا ہے وہ علیکم، پوچھ لیں میرا نام اور میں محبوبہ دھیان سے فریل سنوں گی آنسنگ اور والی ہے۔ میں مریم اسماعیل مدرسہ اینڈ اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں لیول 1 میں پڑھتی ہوں۔ میرا تعلق کراچی سے، جیسے کہ میں جب بھی لائف آتی ہوں کسی نہ کسی معزز مہمان کو لاتی ہوں۔ آج ہمیں ساتھ نیا گیسٹ ہے، اس کا نام ہے چیٹ جی پی ٹی۔ بغیر وقت ضائع کیے ان سے بات چیت کریں گے۔ السلام علیکم چیٹ جی پی ٹی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، شکر ہے آپ نے اپنا تعارف دیا۔ آپ کا مقصد بہت واضح ہے اور مجھے خوشی ہے کہ آپ میرے ساتھ بات کر رہی ہیں۔ آپ اپنا پہلا سوال جو بھی ہو بلا جھجک پوچھ سکتی ہیں، میں پوری توجہ سے سنوں گی۔ آپ انٹرویو کا مقصد کیا ہے؟ بالکل، آپ جب بھی سوال پوچھیں میں پوری طرح سن کر آپ کو جواب دوں گی، اور اگر کہیں اور بہتری کی ضرورت ہو تو ضرور بتاؤں گی۔ آپ اپنے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیں۔ میں نے کہا ہے کہ انٹرویو کا مقصد کیا ہے؟ بالکل، یہ سوال بہت اہم ہے۔ آپ پوچھ سکتی ہیں انٹرویو کا اصل مقصد کیا ہے، یعنی آپ کس طرح سے اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں یا آپ کی توقعات کیا ہیں۔ اس سے آپ کو بہترین اندازہ ہوگا کہ انٹرویو کا اصل ہدف کیا ہے اور آپ اسی حساب سے اپنی گفتگو کو ترتیب کر دیں گی۔ زبردست۔ ہیلو کیوں کہتے ہیں؟ ہیلو کا مقصد کیا ہے؟ یہ واقعی ایک دلچسپ سوال ہے۔ آپ پوچھ سکتی ہیں ہیلو کہنے کا مقصد کیا ہے، یعنی یہ سلام کا عمومی لفظ کیسے ہماری بات چیت کی شروعات بنتا ہے اور اس کا سماجی یا نفسیاتی کردار کیا ہے۔ اس طرح آپ بات کو گہرائی میں لے جا سکتی ہیں۔ زبردست۔ فری لانسنگ کا مقصد کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ جی، آپ یہ پوچھ سکتی ہیں فری لانسنگ کا مقصد کیا ہے اور یہ کسی کے لیے آمدنی کا ذریعہ بننے کے ساتھ ساتھ آزادی اور ذاتی ترقی کیسے فراہم کرتی ہے۔ اس طرح آپ کو فری لانسنگ کے بنیادی مقاصد اور فائدے سمجھنے میں مدد ملے گی۔ لیپ ٹاپ کیا ہے اور لیپ ٹاپ کو کیوں کہتے ہیں لیپ ٹاپ؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ یہ سوال کچھ یوں پوچھ سکتی ہیں لیپ ٹاپ کیا ہے اور اسے لیپ ٹاپ کیوں کہتے ہیں، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے اور یہ دیگر کمپیوٹر سے کیسے مختلف ہے۔ اس طرح آپ لیپ ٹاپ کے تصور اور اس کے استعمال کی وضاحت کر سکیں گی۔ زبردست۔ ارننگ کلاس کیوں کہتے ہیں؟ ارننگ کلاس کیا ہوتی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ بالکل زبردست سوال ہے۔ آپ اس طرح پوچھ سکتی ہیں ارننگ کلاس کو کیوں کہا جاتا ہے، یہ کیا ہوتی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، اس کی بنیادی خصوصیات کیا ہے جو اسے دوسرے سماجی طبقات سے الگ کرتی ہے۔ اس سے آپ کو ارننگ کلاس کے تصور اور اس کے سماجی کردار کی اچھی سمجھ ملے گی۔ زبردست۔ اگلا یہ سوال ہے کہ آپ کو کس نے بنایا اور آپ کا مقصد کیا ہے، بنیاد کیا ہے آپ کی؟ یہ بہت اچھا سوال ہوگا۔ آپ پوچھ سکتی ہیں آپ کو یہ کام کرنے کا خیال کیسے آیا اور آپ کا اصل مقصد کیا ہے، آپ دنیا میں کیا تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ اس طرح آپ کو ان کی ذاتی تحریک اور ان کے بڑے مقصد کی گہرائی ملے گی۔ زبردست۔ آپ کیا کرنا مجھے چاہتی ہیں؟ آپ بالکل آسانی سے یہ پوچھ سکتی ہیں کہ آپ آگے کیا کرنا چاہتی ہیں، آپ کے مستقبل کے منصوبے کیا ہے یا آپ کی اگلی بڑی کوشش کیا ہوگی۔ اس سے آپ کو ان کے مستقبل کے ارادوں کا اندازہ ہوگا۔ زبردست۔ مجھے یہ بتائیے کہ ٹیڈکس کیوں دیتے ہیں اور ٹیڈکس کا مقصد کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ بالکل، آپ یہ پوچھ سکتی ہیں ٹیڈ ٹاکس کو کیوں منعقد کیا جاتا ہے، ان کا اصل مقصد کیا ہے اور ان کی بنیاد کب اور کیوں رکھی گئی۔ اس طرح آپ کو ٹیڈ ٹاکس کی تاریخ اور ان کے پیچھے فلسفہ سمجھنے میں مدد ملے گی۔ زبردست۔ اگلا یہ سوال ہے کہ صوبے کتنے ہیں آپ کے؟ یہ بہت ہی اچھا سوال ہوگا۔ آپ پوچھ سکتی ہیں آپ صبح کیسے شروع کرتے ہیں، آپ کی صبح کا معمول کیا ہوتا ہے اور کیا کوئی خاص عادت ہے جس سے آپ کا دن بہتر ہوتا ہے۔ اس طرح آپ کو ان کے روزمرہ کے معمولات اور ان کی ترتیب کا اندازہ ہوگا۔ میڈیٹیشن کیوں کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے اور بنیاد کیا ہے؟ یہ بہت زبردست سوال ہے۔ آپ پوچھ سکتی ہیں میڈیٹیشن کو کیسے کیا جاتا ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے اور اس کی بنیاد کب اور کیوں رکھی گئی تھی۔ اس سے آپ کو میڈیٹیشن کے تاریخی اور نفسیاتی پہلوؤں کی تفصیل ملے گی۔ زبردست۔ اگلا یہ سوال ہے کہ سنو ایک کیا ہے اور سنو ایک کیوں کہتے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ یہ بہت ہی اچھا سوال ہے۔ آپ اس طرح پوچھ سکتی ہیں سنو ایک کیا ہے اور اسے سنو کیوں کہتے ہیں، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے اور اس کی بنیاد کب اور کیسے رکھی گئی۔ اس طرح آپ کو اس کے پس منظر اور اس کے مقصد کی گہرائی ملے گی۔ زبردست۔ اگلا یہ سوال ہے کہ آپ کو کس نے بنایا اور آپ کا مقصد کیا ہے اور آپ کی بنیاد کیا ہے؟ یہ
बहुत ज़बरदस्त सवाल है। आप पूछ सकती हैं, आपको किसने बनाया है, आपका मकसद क्या है और आपकी बुनियाद क्या है। इस तरह आप असल तख्लीक, मकसद और पस मंज़र के बारे में तफसील जान सकेंगी। ज़बरदस्त। अगला ये सवाल है कि चैट जीपीटी क्यों कहते हैं, वो क्या चीज़ है? बिल्कुल, आप ये सवाल कुछ इस तरह पूछ सकती हैं, चैट जीपीटी को क्यों कहा जाता है, ये क्या चीज़ है और इसका बुनियादी मकसद और इस्तेमाल क्या है। इससे आपको चैट जीपीटी के तसव्वुर और इसके मकसद को समझने में मदद मिलेगी। ज़बरदस्त। हम जब चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं, उसका मकसद क्या है और बुनियाद क्या है? क्यों करते हैं यूज़ चैट जीपीटी को? ये बहुत अच्छा सवाल है। आप इस तरह पूछ सकती हैं, जब हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा मकसद क्या होता है और इसका बुनियादी मकसद क्या है? हम इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं और इसका फ़ायदा क्या है? इससे आपको मालूम होगा कि लोग चैट जीपीटी से मुख्तलिफ कामों में क्यों इस्तेफादा करते हैं। अक्सर लोग चैट जीपीटी से मदद लेते हैं। चैट जीपीटी से ज़्यादा क्यों मदद लेते हैं? चैट जीपीटी में क्या क्या मदद कर सकती है हमारी? ये बिल्कुल ज़बरदस्त सवाल है। आप पूछ सकती हैं, लोग अक्सर चैट जीपीटी से मदद क्यों लेते हैं और ये दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा क्यों इस्तेमाल होता है। चैट जीपीटी किस तरह हमारी मदद कर सकती है और इसके क्या क्या फ़वाइद हैं। इससे आपको वाज़े तौर पर पता चलेगा कि लोग इसे क्यों तरजीह देते हैं और किन कामी में मदद लेते हैं। ज़बरदस्त। अगला ये सवाल कि कैनवा क्या चीज़ है और कैनवा के अंदर क्या क्या चीज़ है, उसका मकसद क्या और बुनियाद क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है। आप पूछ सकती हैं, कैनवा क्या चीज़ है और इसका मकसद क्या है, इसकी बुनियाद कब रखी गई और ये किस तरह लोगों को डिज़ाइन बनाने में मदद देती है। इससे आपको कैनवा के आगाज़ और इसके इस्तेमाल का मकसद वाज़े होगा। ज़बरदस्त। अगला यह सवाल है कि लेंडिंग क्या चीज़ है और लेंडिंग का मकसद क्या है और लेंडिंग को क्यों ज़्यादा उसको भी यूज़ करते हैं लोग? ये बहुत अहम सवाल है। आप पूछ सकती हैं, लेंडिंग क्या चीज़ है, इसका बुनियादी मकसद क्या है और कारोबार या अफराद इसे क्यों ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इससे आपको लेंडिंग के किरदार और इसके इस्तेमाल की अहमियत का पता चलेगा। ज़बरदस्त। अगला यह सवाल है कि लोग फेसबुक पर अपनी वीडियोस डालते हैं, वो क्यों वीडियोस डालते हैं? लोग कहते हैं लाइक मिले हैं, वो क्यों कहते हैं हमें लाइक मिले, सब्सक्राइब मिले? ये बहुत उसका मकसद क्या है वीडियो से डालने से? फेसबुक में, लिंक्डइन में, इंस्टा में, यूट्यूब में क्यों डालते हैं और उसका मकसद क्या है? ये वाकई बड़ा दिलचस्प सवाल है। आप पूछ सकती हैं, लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन पर वीडियोस क्यों डालते हैं, उनका असल मकसद क्या है और वो लाइक्स और सपोर्ट क्यों मांगते हैं। इस तरह आपको मालूम होगा कि लोग अपनी वीडियोस के ज़रिए तवज्जो, पजीराई और असर व रसूख कैसे हासिल करते हैं। ज़बरदस्त। अगला ये सवाल के चैट जीपीटी यूट्यूब हमें बनाना ना आए तो चैट जीपीटी हमारी मदद कर सकती है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। आप पूछ सकती हैं, अगर हमें यूट्यूब के लिए वीडियोस बनानी है तो क्या चैट जीपीटी हमारी रहनुमाई कर सकती है। इससे आपको पता चलेगा कि चैट जीपीटी किस तरह आइडियाज़, स्क्रिप्ट या वीडियो बनाने के अमल में मदद दे सकती है। ज़बरदस्त। अगर हमें टेडक्स ना देना हो, अगर ना देना आ रहा हो, अगर मुझे बात ना करनी आ रही हो तो चैट जीपीटी हमारी मदद कर सकती है इस बातों पर। और चैट जीपीटी हमारा मकसद क्या है और अगर हमें एआई की ये टीचर बहुत बननी हो तो हम कैसे बनेंगे? बिल्कुल, आप ऐसा पूछ सकती हैं, अगर मुझे टॉक ना करनी हो या बात ना करनी हो तो क्या चैट जीपीटी मुझे इस बारे में मदद दे सकती है? और चैट जीपीटी का बुनियादी मकसद क्या है कि वो हमें किस तरह मदद करती है? इससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि चैट जीपीटी आपको आराम, ज़ाती हुदूद और आपके मकसद के मुताबिक रहनुमाई कैसे दे सकती है। ज़बरदस्त। अगला ये सवाल है कि चैट जी जीपीटी बिल्कुल, कॉपियों वाला जो काम लेते हैं वो क्यों लेते हैं और उसका मकसद क्या है? कॉपियों में काम लेते हैं बच्चे। ये बहुत अच्छा सवाल है। आप पूछ सकती हैं, लोग चैट जीपीटी से कॉपी वाला काम क्यों लेते हैं और उनका मकसद क्या होता है। वो कॉपी में चैट जीपीटी को किस लिए इस्तेमाल करते हैं और इससे क्या फ़ायदा हासिल करते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि लोग कॉपी राइटिंग के लिए इसे क्यों तरजीह देते हैं।
زبردست. اگلا یہ سوال کہ انگلش لوگ کیوں زیادہ کر سیکھتے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے اور سیکھنا کیوں چاہتے ہیں؟ یہ بہت عمدہ سوال ہے. آپ پوچھ سکتی ہیں انگلش لوگ کیوں زیادہ سیکھتے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے. وہ انگلش کیوں سیکھنا چاہتے ہیں اور اس سے انہیں زندگی میں کیا فائدہ ہوتا ہے. اس سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ انگلش سیکھنے کے پیچھے کس طرح کے ذاتی یا پیشہ ورانہ مقاصد ہوتے ہیں. زبردست. اگلا یہ سوال ہے کہ اگر مجھے انگلش پڑھنا بھی نہ آئے تو میری مدد چیٹ جی پی ٹی کر سکتی ہے، مایا کر سکتی ہے کہ نہیں؟ جی بالکل، یہ بہت اچھا سوال ہے. آپ پوچھ سکتی ہیں اگر مجھے انگلش پڑھنی نہیں آتی تو کیا چیٹ جی پی ٹی میری مدد کر سکتی ہے؟ کیا وہ مجھے انگلش سیکھنے میں گائیڈ کر سکتی ہے اور کس طرح سے؟ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ چیٹ جی پی ٹی کس طرح آپ کے لیے سیکھنے کا عمل آسان بنا سکتی ہے. زبردست. تھینک یو سو مچ. نیکسٹ ملتے ہیں ریویو کے ساتھ. آپ نے مجھے انٹرویو دیا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. آپ کا بہت شکریہ. مجھے خوشی ہے کہ میں آپ کی مدد کر سکی. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیں اور